اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ حروف یہ جمع ہے، اس کی واحد حرف آتی ہے، اور مدہ یا مدو مدن اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ حروف مدہ مطلب وہ حروف جو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سبق نمبر 7 ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس علامت، وہ چھوٹی سی دال بنی ہوگی، جب آپ سبق پر دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گی۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح جس حرف پر حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین آ جائے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے گی اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ اب ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرما رہے ہیں ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے، جو اس سے پہلے متحرک حرف ہے، متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساکن حرف ہمیشہ یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں حروف مدہ 3 ہیں، مطلب جو حروف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں وہ 3 ہیں۔ الف، واو، یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب قرآن مجید میں بہت جگہ پر الف بھی استعمال ہوا ہے، واو بھی استعمال ہوا ہے، یا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے؟ تو انہوں نے ہر ایک کی الگ الگ کر کے تعریف کر دی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی الف ہو اور الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر۔ جہاں پر الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو مدہ کب ہوگا؟ فرما رہے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو، یعنی جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر وہ واو مدہ ہوگا۔ اور یا مدہ کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن ہو جائے گی، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر، تو یہ یا مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو حروف مدہ ہیں ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو کتنی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار۔ 1 الف کی مقدار یہ ہے کہ ہم اپنی مٹھی بند کر لیں، یہ انگلی کھولنی ہے شہادت والی، نہ اس کو بہت تیز کھولنا ہے اور نہ بہت ایسا کھولنا ہے، بلکہ درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ انگلی کھولی ہوئی ہے، نہ ہی بہت تیزی کے ساتھ بند کرنا ہے نہ ہی بہت ایسا کے ساتھ، بلکہ درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگے گی یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ علماء نے یہ 1 الف کی مقدار کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے ہجے کرنے ہیں۔ با، الف، زبر، با، با، واو، پیش، بو، با، یا، زد، بی، با، بو، بی، تا، الف، زبر، تا، تا، واو، پیش، تو، تا، یا، زد، تی، تا، تو، تی۔ یہ ہم کر رہے ہیں ان حروف کے ہجے۔
اب ہم ان حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچ رہے ہیں، جو یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم کھینچ اس لیے رہے ہیں کہ ان میں حروف مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا با الف زبر با، اس میں الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیسے ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ الف آ گیا با الف زبر با، الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس میں الف مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا ہے۔ اور آگے ہم نے جو پڑھا ہے بو، اس میں واو مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا ہے۔ اب اس میں واو مدہ کیسے ہے؟ واو پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش، اس لیے اس میں واو مدہ کا قاعدہ ہے، اور واو مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور آگے ہم نے جو پڑھا تھا بی، اس میں یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ یا مدہ کا قاعدہ کیسے ہے کہ یا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس میں یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا ہے۔ ان تمام حروف میں کلمات میں مطلب یہی قاعدہ لگ رہا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی پہچان کرنی ہے اور ان کو جس طریقے کے مطابق عرض کی گئی اسی طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔